بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خاندان یعقوب علیہ السلام مصر میں۔ غرض حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے سب خاندان کو لے کر مصر روانہ ہو گئے۔ تورات میں اس واقعے کی تفصیل ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے اور یہی ذکر فرعون کے گھر میں سنایا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور اس سے فرعون اور اس کے جا کر بہت خوش ہوئے، اور فرعون نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اپنے بھائیوں کو فرما دو کہ وہ کنعان جا کے اپنے باپ اور گھر والوں کو میرے پاس لے آئیں، اور میں تم کو سرزمین مصر کی اچھی چیزیں دوں گا۔ تم اس سرزمین میں اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتیں کھاؤ گے، اور اپنے بھائیوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے تمام خاندان کے لیے مصر سے گاڑیاں لے جائیں اور اپنے اسباب کا کچھ افسوس نہ کریں، کیونکہ مصر کی ساری زمین کی خوشی تمہارے لیے ہے۔ اور اسرائیل کے فرزندوں نے یہی کیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی سب نسل سمیت مصر میں آئے، اور وہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو جو ان کے ساتھ تھے، اور اپنی بیٹیوں اور اپنے بیٹوں کی بیٹیوں کو اور اپنی سب نسل کو اپنے ساتھ مصر میں لائے۔ وہ سب حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھرانے کے تھے، اور جب وہ مصر میں آئے تو اس وقت 70 جانیں تھیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اطلاع ہوئی کہ ان کے والد تمام خاندان کے ساتھ شہر کے قریب پہنچ گئے ہیں تو وہ فوراً استقبال کے لیے باہر نکلے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ مدت دراز کے بچھڑے ہوئے لگتے جگر کو دیکھا تو سینے سے چمٹا لیا، اور جب یہ مسرت افزا اور رخت امیز ملاقات ہو چکی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے والد سے عرض کیا کہ اب آپ عزت و احترام اور امن و حفاظت کے ساتھ شہر میں تشریف لے چلیں۔ اس وقت مصر کا دارالسلطنہ رمیسیس تھا اور وہ جشن کا شہر کہلاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام والد ماجد اور تمام خاندان کو شاہی سواریوں میں بٹھا کر شہر میں لائے اور شاہی محل میں اتارا۔ جب ان تمام باتوں سے فراغت پائی تو اب ارادہ کیا کہ دربار منعقد کریں تاکہ مصریوں کا بھی بزرگ باپ اور خاندان سے تعارف ہو جائے اور تمام درباری ان کی عزت و احترام سے آگاہ ہو جائیں۔ دربار منعقد ہوا، تمام درباری اپنی مقررہ نشستوں پر بیٹھ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم سے ان کے والدین کو تخت شاہی پر ہی جگہ دی گئی، اور باقی تمام خاندان نے حسب مراتب نیچے جگہ پائی۔ جب یہ سب انتظامات مکمل ہو گئے تب حضرت یوسف علیہ السلام شاہی محل سے نکل کر تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوئے۔ اسی وقت تمام درباری حکومت کے دستور کے مطابق تخت کے سامنے تعظیم کے لیے سجدے میں گر پڑے۔ موجودہ صورت کو دیکھ کر تمام خاندان یوسف علیہ السلام نے بھی یہ عمل کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو فوراً اپنے بچپنے کا خواب یاد آ گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد سے کہنے لگے، اے باپ، یہ ہے تعبیر اس خواب کی جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ میرے پروردگار نے اسے سچا ثابت کر دیا۔ یہ اسی کا احسان ہے کہ مجھے قید سے رہائی دی ہے، آپ سب کو صحرا سے نکال کر میرے پاس پہنچا دیا، اور یہ سب کچھ اس کے بعد ہوا کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں اختلاف ڈال دیا تھا۔ بلا شبہ میرا پروردگار ان باتوں کے لیے جو کرنی چاہیے بہتر تدبیر کرنے والا ہے کہ وہ سب کچھ جاننے والا اور اپنے کاموں میں حکمت والا ہے۔ یہ تمام واقعات ایک عجیب و غریب ترتیب سے واقع میں آئے، اور قدم بقدم پر اللہ تعالیٰ کی کرشمہ سازیوں اور چارہ سازیوں کے بے نظیر مظاہرے پیش آتے رہے۔ تو ان تمام آغاز و انجام کے حسن خاتمہ کو دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام بے اختیار ہو گئے، اور اللہ کی جناب میں شکر و دعا کا اس طرح اظہار فرمانے لگے، اے پروردگار، تو نے مجھے حکومت عطا فرمائی اور خوابوں کا مطلب اور نتیجہ نکالنا تعلیم فرمایا۔ اے آسمان و زمین کے بنانے والے، تو ہی میرا کارساز ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ بھی احسان کر کے دنیا سے جاؤں تو تیری فرمانبرداری کی حالت میں جاؤں، ان لوگوں میں داخل ہو جاؤں جو تیرے نیک بندے ہیں۔ غریب الوطن مسکین خواجہ محمد اسلام کی اللہ پاک سے دعا ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فرد کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا سے حالت فرمانبرداری میں لے جائے، ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اس کے مقرب لوگ ہیں، آمین۔ اس واقعے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا تمام خاندان مصر ہی میں آباد ہو گیا، کیونکہ فرعون نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اصرار کر کے یہ بھی کہا کہ تم اپنے خاندان کو مصر ہی میں آباد کرو، میں ان کو بہت عمدہ زمین دوں گا اور ہر طرح ان کی عزت کروں گا۔ یہ دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار اور خاندان کے دوسرے افراد کو یہ سمجھا دیا کہ فرعون جب ان سے مصر میں رہنے کی درخواست کرتے ہوئے زمین و مقام کے انتخاب کے لیے کہے تو تم فلاں حصہ زمین طلب کرنا،
اور کہنا کہ چونکہ ہم قبائلی زندگی کے عادی اور مویشی چرانے کا شوق رکھتے ہیں اس لیے ہم عام شہری زندگی سے علیحدگی پسند کرتے ہیں۔ چنانچہ فرعون نے خاندان حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ سرزمین بطور جاگیر بخش دی اور اس طرح بنی اسرائیل سرزمین مصر میں آباد ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وفات سے پہلے ساری اولاد کو جمع کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے صاحبزادوں افراہیم اور منسا کو بھی بلایا اور ان سب کو اول دعا برکت دی اور محبت و شفقت کے ساتھ ان کو نوازا۔ اس کے بعد ان کو نصیحت کی کہ دیکھو میرے بعد اپنے ایمانیات و اعتقادات کو کہیں خراب نہ کر لینا اور اللہ کے اس پاک رشتے کو جو میں نے اور میرے باپ دادا نے ہمیشہ مضبوط رکھا مشرکانہ رسوم و عقائد سے شکست و رنجیت نہ کر دینا۔ قرآن پاک میں بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس مقدس وصیت کا معجزانہ جملوں میں ذکر کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت تھا، جبکہ اس نے اپنی اولاد سے کہا میرے بعد کس کی پرستش کرو گے، یعنی کون سا دین اختیار کرو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہم اسی اللہ کی پرستش کریں گے جو تیرا اور تیرے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا اللہ ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم تو اسی کے فرما بردار ہیں۔ سورہ بقرہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ اس طرح مصریوں سے الگ رہنے سے بنی اسرائیل اپنی مذہبی زندگی پر قائم، مصری بت پرستی سے منفر اور مصری بد اخلاقی و شہری عادات و خصائص سے محفوظ رہیں گے اور اپنی شجاعانہ و بدویانہ زندگی کو کبھی نہ بھولیں گے۔ وفات حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی کے طویل حصہ عمر کو مصر ہی میں گزارا اور جب ان کی عمر 110 سال کو پہنچی تو ان کی وفات ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وفات سے پہلے اپنے خاندان والوں سے یہ عہد لیا کہ وہ مجھ کو مصر کی زمین میں نہ دفن کریں، بلکہ جب اللہ کا یہ وعدہ پورا ہو کہ بنی اسرائیل دوبارہ فلسطین یعنی آباء و اجداد کی سرزمین میں واپس ہوں تو مجھے فلسطین لے جا کر سپرد خاک کرنا۔ چنانچہ انہوں نے وعدہ کیا اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو ان کو تابوت میں محفوظ رکھ دیا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو اس تابوت کو بھی ساتھ لیتے گئے اور آباء و اجداد کی سرزمین میں لے جا کر سپرد خاک کر دیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر بلاتا میں ہے جو فلسطین کے علاقے نابلس کا ایک گاؤں ہے۔ یہ قبر ایک درخت کے نیچے ہے۔ جزاک اللہ۔